نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک کی یہ آیات ہماری ذاتی زندگی کی اصلاح، ہمارے خاندانی زندگی کی اصلاح اور پھر اس کے بعد معاشرے کی اصلاح میں بے حد اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں یہ پہلا موقع ہے جہاں ایمان والوں کو براہ راست آگ سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، مومن ہو، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، اور ایمان والا امن میں آ جاتا ہے نا، ہم سب ایمان لا کر مطمئن ہو جاتے ہیں، امن میں آ جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اب تو ہماری نجات ہو جائے گی۔ لیکن اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم چین سے مت بیٹھو، فکر کرو۔ کس بات کی؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ صرف خود کو نہیں، گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ ایمان اور آگ دو متضاد چیزیں لگتی ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی تم ایسے کام کر سکتے ہو جو تمہیں آگ میں لے جانے کا سبب بنے۔ وہ کون سے کام ہیں جو انسان کو آگ میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں؟ یعنی ایک شخص خواہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، پھر بھی اگر وہ کچھ خاص کام ایسے کرے جن کو نہیں کرنا چاہیے تو وہ آگ میں جا سکتا ہے، اور آگ میں جانے کے بعد اس گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ وہاں سے نکالا جائے گا، کیونکہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے خلود فی النار نہیں۔ خلود فی النار کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ کی آگ، وہ کافروں کے لیے ہے۔ لیکن جیسے حدیث میں آتا ہے نا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہم اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ بس ادھر لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اس کے بعد جو مرضی کام کیے وہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا۔ یہ نہیں اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے گا وہ تو جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکے گا، لیکن جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث میں یہ تو نہیں ہمیں بتایا گیا کہ کب جائے گا۔ اس حدیث سے تو اتنا پتہ چلتا ہے کہ ہاں جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ بالآخر جنت میں پہنچے گا۔ کچھ خوش قسمت لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بے حساب یعنی بلا حساب پہنچ جائیں گے جنت میں۔ کچھ ایسے ہوں گے جن سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ کچھ آراف پر پہنچا کر انتظار کرائے جائیں گے کہ جب سب کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر ان کا فیصلہ ہوگا کہ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ بیچ میں سٹک ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اور برے اعمال برابر کے ہوں گے، یا پھر بہت بڑی نیکی بھی کی ہوگی اور ساتھ بہت بڑا گناہ بھی کیا ہوگا، تو ایک دوسرے کو روک دے گا۔ یعنی گناہ جو ہے انسان کا، وہ اس کی نیکی کے اجر کے راستے میں حائل ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ اب ان لوگوں کے لیے امکان ہے کہ یہ پہلے اپنے گناہ کی سزا بھگتے اور پھر جنت میں جائیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے اور جنت میں بھیج دے۔ ہم لوگ آخرت کے معاملے میں نہایت غیر سنجیدہ ہیں۔ دنیا کے امتحان کی جتنی فکر کرتے ہیں، اگر صرف اتنی آخرت کے لیے کر لیں جتنی آپ ایک ٹیسٹ یا ایک پرچے کے لیے کرتے ہیں، تو ہمارے بہت سے اخلاق اور معاملات اور اعمال سدھر جائیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم آخرت کی اتنی بھی نہیں فکر کرتے جتنی ایک معمولی ٹیسٹ کی ہوتی۔ یہاں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص اس پہ وارد ہونے والا ہے، اور وہ ہے بھی اندھیرے میں۔ ہر ایک کے عمل کا نور ہوگا، کچھ لوگوں کا نور زیادہ ہوگا، کچھ کا کم ہوگا،
زیادہ نور والے وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی نیکی کے راستے کھولے ہوں گے. الدال علی الخیر کفاعلہ، وہ صرف اپنا نور ہی نہیں، لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھانے کا نور بھی رکھتے ہوں گے، اس لیے ان کا نور بہت زیادہ ہوگا. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے بد نصیب بد قسمت کہ جن کا نور کبھی جلے گا کبھی بجھے گا. اسی لیے تو دعا کریں گے نا، ربنا اتمم لنا نورنا، کہ اے رب ہمارا نور ہم پہ تمام کر دے، کہیں یہ نور چلا نہ جائے، بجھ ہی نہ جائے اور ہم نیچے نہ گر پڑے. اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک خطرناک پل رات کے وقت پار کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کینڈل ہے، چلتے چلتے کینڈل بجھ جائے، کیا حال ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے تصور میں لائیں. کیا اس بات کا خطرہ نہیں کہ آپ کا پاؤں اگلا قدم غلط جگہ پڑ جائے؟ اور پل صراط کی تعریف بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے. اس پل پر اگر اندھیرا ہو گیا تو کیا بنے گا؟ کہاں جائیں گے؟ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ پل صراط پر لگے ہوئے آنکڑے کا مطلب ہے جیسے ایسے کانٹوں کی جیسی چیز جو پکڑنے والی ہوگی، وہ گناہگار مومنوں کو پکڑ کے نیچے گرا دے گی. پھر وہ جہنم میں اپنے اعمال کی جزا بھگتیں گے. جب بھگت چکیں گے پھر ان کو نکال کر جنت میں پہنچایا جائے گا. جنت میں بھیجنے سے پہلے وہ جنت سے باہر ایک نہر ہے، نہر الحیات جس کا نام ہے، اس میں ڈالے جائیں گے. وہاں ان کے جسموں پہ اس جنت کی نہر کا پانی ڈالا جائے گا، جس کے نتیجے میں وہ دوبارہ ایک طرح سے اگیں گے جیسے ایک پودا اگتا ہے. اور جب ان کے جسم دوبارہ بنیں گے اور وہ جنت میں جائیں گے تو بھی ان کے جسموں پر جلنے کے نشان ہوں گے. ان نشانوں کو دیکھ کر جنت والے ان کو جہنمیون کہیں گے کہ یہ جہنم کا مزہ چک کے آ رہے ہیں. ہم میں سے کس میں سکت ہے اس کے اندر جانے کی؟ تھوڑی دیر کے لیے بجلی چلی جائے تو ہمارا سانس رکنے لگتا ہے، دھوپ میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. کبھی گرم توا چھو جائے ہاتھ کو یا گرم استری لگ جائے بازو کو تو گھنٹوں ہم سسکتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں. وہ آگ جو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے، کس میں سکت ہے اس میں جانے کی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آگ ہمارے لیے نہیں ہے. اور یہ حدیث جو اس وقت میں نے آپ کو بتائی ہے جہنم میں جانے والے اہل ایمان کی، یہ بخاری کی حدیث ہے جس کا خلاصہ میں نے پیش کیا آپ کو. صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے بڑے بلنڈر کرتے رہے اور ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ہم ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے. برائی کا بدلہ برا نہیں ہوگا، اچھا ہوگا. یہ محض خوش فہمی ہے. ہم اللہ کے وعدوں کو دوسروں کے لیے سمجھتے ہیں، اپنے لیے سچا نہیں سمجھتے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر کے نہیں دیکھتے. اسی لیے تو ایسی آیتیں سمجھ نہیں آتی. قو انفسکم، سب سے پہلے اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو بچاؤ، اور پھر اس کے بعد وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کیونکہ سب سے پہلے تم سے تمہارے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم میں سے بہت سے لوگ خود دین کی طرف پھر بھی آ جاتے ہیں، لیکن اپنی اولاد، اپنے شوہر، اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان والوں سے غافل ہوتے ہیں. وہ اس طرف آئیں یا نہ آئیں، ہمیں کیا، ہم نے تو اپنا راستہ بنا لیا ہے جنت کی طرف. تو ہم میں سے کس کس کے پاس کیا پروگرام ہے گھر والوں کو آگ سے بچانے کا؟ ویسے بھی اس مشینی دور میں گھر والوں کی محبتیں مشینوں نے چھین لی. گھر میں بیٹھ کے بھی مشینوں کے آگے بیٹھے رہتے ہیں. اس لیے وہ آپس کا پیار اور محبت، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کے لیے تڑپنا، ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا، وہ تو ویسے ہی کم ہو گیا. دنیا میں ایک دوسرے کو نہیں پوچھتے. آخرت کی فکر کس کو ہوگی آج کے دور میں؟ دنیا میں اگر ہمارے سامنے ہمارا کوئی پیارا آگ میں گر پڑے تو شاید ہمارا احساس جاگ اٹھے، لیکن ہم تصور میں اپنے عزیزوں کو آگ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھتے. آگ کے شعلے ان کے ارد گرد نہیں نظر آتے ہمیں. اسی لیے ہمارے دل کے اندر کوئی درد نہیں، نہ سوچ اٹھتی ہے، نہ پھر ہم کچھ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں. اور آپ کو معلوم ہے اچھی طرح جہنم میں لے جانے والے کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو فرائض میں غفلت،
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کا ترک کرنا دوزخ میں لے جانے کا سبب ہے۔ نماز کے بارے میں واضح طور پر قرآن پاک میں آتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنت میں جانے والے دوزخ والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ قالوا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا قرآن کی یہ آیت ایسے ہی لکھ دی گئی ہے قرآن پاک میں؟ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے؟ یا یہ کس کے لیے لکھی ہے؟ لیکن ہم نے کتنا سوچا، پیار، محبت، خیر خواہی، خدمت، دوسرے کی مدد، اور اس کو پہلے اپنے خلوص کا یقین دلاتے ہوئے اس کو دین کی طرف بلائیں۔ ہم گھر والوں کو اگر دین کی طرف بلاتے بھی ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ کے، لیکچر سنا کے، جبکہ گھر کے اندر لیکچر سنا کے تبلیغ نہیں ہوا کرتی، تقریروں سے تبلیغ نہیں ہوتی گھر کے اندر۔ اسی لیے اکثر لوگوں کو یہ مشکل پیش آتی ہے، گھر والے نہیں بات سنتے، گھر والوں کو بتانا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے اپنے کچے چٹھے اور ہمارے اپنے کردار اور اپنے قصور سامنے نا ان کے، ہماری حقیقت بھی تو گھروں میں کھلتی ہے کہ ہم اصل کون ہے، ہماری حقیقت کیا ہے۔ باہر تو لبادے اوڑے ہوئے ہیں ہم نے، لیکن گھر والوں کے سامنے تو کوئی لبادہ نہیں اوڑھ سکتا۔ وہاں تو جب تک ہمارا اپنا عمل درست نہیں ہوگا، ہماری اپنی مثال سامنے نہیں ہوگی، ایک لفظ کی تبلیغ اثر نہیں کرے گی۔ جب تک ہمارے قول اور فعل کا تضاد نہیں ختم ہوگا، ایک جملہ نہیں کسی کے دل پہ لگے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمیں پہ ڈالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبلیغ کا حکم ہوا تو کیا فرمایا تھا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین کا پیغام پہنچانے کے لیے حکم ہوا تو سب سے پہلے خاندان والوں کے لیے ہوا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین خاندان والوں کو خبردار کرو۔ اور اسی موقع پر آپ نے سارے خاندان والوں کو دعوت پر بلایا اور ان سب کے سامنے حق کا پیغام رکھا، ایک ایک کا نام لیا، اپنی بیٹی کا نام لیا، اپنی پھپھی کا نام لیا، یعنی مراد یہ ہے کہ مردوں کے علاوہ عورتوں کا نام لے کر بھی ان کو بھی تبلیغ کی کہ اے محمد کی بیٹی فاطمہ اور اے پھپھی صفیہ، تم اپنے لیے خود کچھ کر لو، میرا نبی ہونا تمہارے کام نہ آئے گا۔ تو جب تک ہم اپنے گھر والوں کے لیے خیر خواہ نہیں بنتے، جب تک گھر والوں کی اصلاح نہیں کرتے، جب تک گھر والوں کے لیے ہم کامیاب نہیں، ہم باہر بھی ناکام ہیں۔ اور گھر میں اخلاق کا، اعلیٰ کردار کا، صبر کا، قربانی کا ثبوت دینا ہوگا جب تبلیغ ہوگی، اور یہاں پھر ہماری اصلاح ہوگی سب سے پہلے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم خود نمازوں میں سستی کریں اور گھر والوں کو کہا کریں آپ وقت پہ نماز پڑھا کرو، وہ کیسے سنیں گے؟ تو گھر والوں کے لیے جو تبلیغ کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے وہ دراصل ہمارے اپنے نفس کی اصلاح کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ ہماری اصلاح اس وقت ہوگی جب ہم گھر والوں کی اصلاح کرنے لگیں گے، کیونکہ وہ قریب ترین ہو کر ہمیں ہماری ظاہری نہیں اندر تک کی غلطیاں بتائیں گے۔ اور جب ہم گھروں کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں اور گھر والوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور باہر بڑے ظاہری طور پہ اچھے بنے پھرتے ہیں تو پھر ہمیں تبلیغ آسان لگتی، ٹھیک ہے کسی کو کیا خبر ہم کیا کرتے ہیں، کون سے فرائض ادا کرتے ہیں اور کون سے نہیں، سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، جو اخلاق کے درس باہر دیتے ہیں وہ گھر میں بھی عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ تو جب ہم گھر والوں میں تبلیغ کرنے میں کامیاب ہوں گے، جس کے لیے بڑی قربانی چاہیے، اپنے نفس کی قربانی چاہیے، تو باہر بھی کرنا آسان ہو جائے گا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ تو سب سے پہلے فرائض میں غفلت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو فرض کا درجہ رکھتا ہے، اس میں اگر گھر والے کوتاہی کر رہے ہیں یا ہم خود کر رہے ہیں تو باقی سب چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں، ثانوی ہیں۔ اس کے بعد آگ میں لے جانے والے کام کون سے ہیں؟ حرام چیزوں کا ارتکاب، ان گناہوں کا ارتکاب جن پہ حد لگتی۔ کن گناہوں پہ حد لگتی؟ قتل، چوری، زنا، شراب نوشی، دوسروں پر الزام تراشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے جو بیعت لی تھی اس میں یہ سب چیزیں شامل تھیں۔ وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ۔ آپ نے اپنی بیعت میں یہ سارے الفاظ کیوں دہرائے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے سکھائے، قرآن میں نازل فرمائے
ایک عورت خواہ نماز پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو، سب کچھ کرتی ہو، لیکن اگر اپنے ہی بچوں کو پریگننسی میں قتل کرا دیتی ہے، جو کہ ایک عام سا کھیل ہے، یہ کاڑھا پی لو، وہ دوا کھا لو، وہ فلاں طریقہ کر لو، وہ فلاں کر لو، گھروں میں ہی دیسی علاجوں سے اکثریت کو میں نے دیکھا ہے حمل ضائع کراتے ہوئے، اور احساس بھی نہیں غلط کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد چوری، آپ کا کیا خیال ہے کہ چور کی چوری قیامت کے دن اس کے سر پہ نہیں بلبلائے گی؟ خواہ وہ اپنے ہی شوہر کی ہو یا باپ کی ہو یا اپنے ہی ساتھ والوں کی ہو، اللہ سے کیا کچھ بھی چھپا رہ جائے گا؟ مثقال ذرۃ ان جیسی چیز سامنے نہیں آئے گی؟ آپ کو بخاری اور مسلم کی وہ حدیث بھول گئی ہے کہ جس نے بھی جو کچھ چرایا ہوگا قیامت کے دن وہ اس کے سر پہ ہوگا۔ اگر کوئی بکری چرائی تو وہ ممیا رہی ہوگی، کوئی کپڑا ہوگا تو وہ پھڑپھڑا رہا ہوگا، کوئی بھی چیز کسی بھی قسم کی وہ بول بول کے چور کو خود پورے حشر کے میدان میں بدنام کر رہی ہوگی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر محفوظ ہوتے تھے، اب تو ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ گھر میں لوگ مہمان آتے ہیں اور مہمان بن کے چور بن جاتے ہیں، اور یہ مسلمان گھرانوں میں ہو رہا ہے۔ اور شوہروں کے مال کی چوری تو کوئی بات ہی نہیں، ان کی مرضی کے بغیر خرچ کرنا تو کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی۔ اسی طرح باقی کبائر کا ارتکاب، پھر کیا جھوٹ اور غیبت اور چغلی، الزام تراشی، یہ سب کبیرہ گناہوں میں نہیں؟ کیا ان پہ کوئی پوچھ نہیں، کوئی پکڑ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی بڑی بات پہ نہیں ہو رہا۔ یہ چغل خور شخص تھا، غیبت کیا کرتا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا کے ادھر کی باتیں ادھر لگا کے تو ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں۔ کیسی کیسی خرابیاں ہیں ہم میں جو ہمیں اپنی خود بھی نظر نہیں آتی، اپنے ہر برے عمل کی تعویل ہے ہمارے پاس، لیکن اس کا نقصان اور اس کا قصور کس کو ہوگا؟ سزا کون بھگتے گا؟ ساتھ کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضرت عائشہ سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے مل کر بہت بڑے ہو جائیں گے۔ اور آپ نے ایک اور جگہ پر وہ مثال دی کہ جیسے کسی جنگل میں کوئی جماعت اترے اور پھر سب لوگ جا کر کوئی لکڑی کانٹا اٹھا لیں اور ایک جگہ رکھ کر اس کو جلائیں تو وہ کھانا تک تیار کر دے، یعنی ایک ایک بندے کی چنی ہوئی ایک لکڑی جو ہے وہ مل کر ڈھیر بن جاتی ہے، اور وہ آگ کا ڈھیر جو ہے وہ سب کچھ جلا کے رکھ دیتا ہے۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا، یعنی کبائر تو ہیں جہنم میں لے جانے کا سبب، لیکن آپ نے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کے لیے کہا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے ہی بچوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی بچوں کا منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ برا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس کو کبھی برا ہی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے، کیا ہوا یہ تو اپنے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، اپنوں کے ساتھ غلط کام کر کے، مس بہیو کر کے، زیادتی کر کے، پھر کیا سمجھتے ہیں کیا ہوا اپنا ہی تو ہے۔ کہیں بھی حق نہیں دیا گیا کہ کوئی اپنا ہو، خواہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، تو اس میں ناروا ظلم کرنے کے لیے کوئی پوچھے گا نہیں، اس کا بھی محاسبہ ہوگا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، مطمئن ہو کے بیٹھنے کا کوئی موقع نہیں کہ ہم سمجھیں کہ ہاں ہم فارغ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں برابر تھیں، وہ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ میرا ایک پاؤں اگر جنت کے اندر ہو اور ایک ابھی باہر ہو تو مجھے پھر بھی خوف رہے گا کہ کہیں میں باہر ہی نہ رہ جاؤں، یعنی میں اس وقت تک امن میں نہیں ہوں جب تک پورے کا پورا جنت کے اندر نہ چلا جاؤں۔ پھر وہ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے اگر آسمان سے یہ ندا آئے کہ ایک شخص کے سوا سب بخش دیے گئے تو مجھے پھر بھی خوف رہے گا کہ وہ ایک شخص میں تو نہیں، کہیں وہ میں تو نہیں جو نہیں بخشا گیا۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کی ساری زندگی خوف خدا میں گزری، اور ہم کچھ نہ کر کے بھی بڑے مطمئن ہیں کہ جنت ہمارے لیے ہے۔ ہم نے اپنے نفسوں کو، اپنے گھر والوں کو ایسی ایسی ڈھیل دے رکھی ہے، ہر غلط کام کی ایسی ایسی تعویل کر رکھی ہے کہ رو کے کبھی استغفار کرنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے جانے پہ آنسو آ جائیں گے، خود اپنی زندگی کے جانے پہ اور اپنے لیے آگے کی سزا کے لیے کبھی آنسو نہیں آئیں گے کہ جو اپنے ہی گناہوں سے بھڑکا رکھی ہے۔ کیا وجہ تھی
کہ صحابہ کرام آخرت کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ آنسوں کی کثرت سے ان کے چہروں پر نشان پڑ گئے تھے. ہم میں سے کتنے لوگوں کے آنسو خدا کے خوف میں بہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہے. ہم سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم تو بالکل امن میں ہیں. جیسے لوگوں کو باتیں کر کے اور ظاہری چند حرکتوں سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے ہی باتوں میں لگا لیں گے. وہ تو ظاہر و باطن ہر چیز کو جانتا ہے، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس کے سامنے کوئی پریٹینڈ نہیں کر سکتا. جو نہ کیا ہو وہ اس کو یہ کہہ کے نہیں بتا سکتے کہ یہ میں نے کیا ہے. جو کیا ہوگا وہی سامنے آئے گا، اس کے سوا کچھ اور نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ آگ کی جو ڈسکرپشن دی گئی ہے، وقودها الناس والحجارہ، اس میں انسان اور پتھر جلیں گے. جلتے ہوئے پتھر کے پاس سے بھی انسان گزرے. کبھی آپ نے اگر سونا بات لیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں جس وقت وہ پتھر جل رہے ہوتے ہیں یا پتھر سیکے جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ صرف پانی ڈالتے تو اتنی بھاپ اٹھتی کہ آپ کا پورا جسم پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ اس میں آگ نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں، صرف گرم پتھر ہوتے ہیں اور اس کے پانی کی بھاپ سے آپ پگھل جاتے ہیں. تو جہنم میں تو وہ پتھر انگارے بن جائیں گے اور دوسری طرف انسانوں کے جسموں سے شعلے نکلیں گے. کیا عالم ہوگا اس آگ کی اذیت کا، اس کی شدت کا. اس آگ سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وقودها الناس والحجارہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سنگ دل قسم کے سخت زوراور قسم کے فرشتے اس پہ مسلط ہوں گے، اس لیے کہ لوگ وہاں سے نکل کے بھاگنا چاہیں گے. ایک چھوٹی سی چھپکلی ہمیں نظر آئے تو ہم کیسے چیخیں مار کے بھاگنے لگتے ہیں. کہیں آگ لگ جائے تو ہم میں سے کوئی وہاں بیٹھا نہ رہ جائے. تو جہنم میں کون بیٹھنا چاہے، کون رہنا چاہے گا؟ سب بھاگنے کی فکر کریں گے کہ نکلے یہاں سے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، جب بھی غم کی شدت کی وجہ سے اس سے نکلنے کی تمنا کریں گے، نکلنے کی کوشش کریں گے، اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، واپس پلٹا دیے جائیں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم. انسانوں کے حرکتوں کے مقابلے میں فرشتوں کا عمل دکھایا گیا. وہ تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی وہ ان کو حکم دیتا ہے. وہ ہم جیسے تھوڑی ہیں کہ اللہ کا حکم سامنے آ بھی جائے تو جو جی میں آئے مانے، جو جی میں آئے انکار کر دیں. فرمایا فرشتے ایسے نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیے جاتے ہیں پورا کرتے ہیں، ویسے ہی ایز اٹ از کرتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے کہ اس موقع پہ فرشتوں کی یہ صفت کیوں بتائی گئی کہ جو کہا جاتا ہے 100% کرتے ہیں؟ ہم اپنا حال بھی دیکھ لیں، جو کہا جاتا ہے کیا 100% کرتے ہیں؟ یعنی اللہ نے جو کچھ فرما دیا وہ کسی چیز کا انکار نہیں کرتے، اسی طرح کام کرتے چلے جاتے ہیں، خواہ ان کے آگے کوئی روئے، چیخے، چلائے، جو مرضی کرے. دیکھیں نا، جیسے جان لینے آتے ہیں تو لے کے چلے جاتے ہیں نا، سب چیخ پکار کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کی جان اس حال میں جاتی ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، لیکن فرشتے آتے ہیں اور لے جاتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ بچے چھوٹے ہیں یا کوئی دودھ پیتا ہے تو اس کی ماں نہ لو، یا کوئی ابھی بڑا مصروف ہے. نہیں، جس کی لینی ہے اللہ نے حکم دیا، گئے اور کام کر کے آ گئے. جب دنیا میں یہ مثالیں عبرتناک ہم دیکھتے ہیں تو آخرت میں کیا ہوگا؟ وہاں بھی وہ کچھ ترس نہ کھائیں گے. جس طرح کی سزا جس کو دینے کا حکم ملے گا اسی طرح اس کو پکڑ لیں گے. پھر فرمایا یا ایھا الذین کفروا، اے لوگوں جنہوں نے انکار کیا، یعنی یہ حکم نہیں مانتے ہو، دین کے معاملے میں اپنے گھر والوں سے بہت نرمی برتے ہو، تو یاد رکھو قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا. کیونکہ جو انسان کام نہیں کرتا وہ ہمیشہ بہانے لاتا ہے نا، اور پھر انسان اپنی عادت سے مجبور وہاں جا کے بہانے بازی کرنے لگے گا. صاف کہہ دیا جائے گا لا تعتذروا اليوم، کوئی معذرتیں نہیں چاہیے، کوئی ایکسکیوزز نہیں چاہیے، کوئی بہانے نہیں چاہیے. آج ہم کسی بھی گناہ کے کرتے وقت سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بہانہ کرتے ہیں. یہ گناہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے. ہر غلط کام کے پیچھے ہم نے ایک عذر کیا ہوا ہے. کبھی سوچیں کہ یہ عذر اللہ کو مطمئن کر دیں گے؟ وہاں تو صاف کہہ دیا جائے گا نہیں مانے تھے لا تعتذروا اليوم، آج بہانے مت کرو، عذر مت کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون، تم کو تو وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو.
تمہیں وہی مل رہا ہے جو کر کے لائے ہو. کیا ہے ہمارے پاس؟ اچھا عمل ہے تو اچھا بدلہ، غلط کام کیے ہیں تو وہی غلط کام سامنے آئیں گے. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ چور کی چوری اس کے سر پہ چڑھ کے بول رہی ہوگی، جو کیا ہوگا وہ رسوائی کا سبب بنے گا. جب تک کہ اس حرکت سے انسان توبہ نہ کر لے، ندامت نہ کرے، شرمندہ نہ ہو اور پھر اپنے عمل کو بدل نہ لے. اور انسانوں کا حق مارا ہے تو جب تک انسان کا حق لوٹائے نہیں، قیامت کے دن اتنی ہی نیکیاں اپنے اعمال نامے کی دینی پڑیں گی. یعنی سزا الگ ملے گی اور نیکیاں الگ نکال دی جائیں گی، مائنس کر دیے جائیں گے پوائنٹس. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہارا یہ بدلہ، تمہاری یہ جزا وہی ہے جو تمہارے اعمال تھے، کچھ اور نہیں. نہ کسی اور کے عمل ہمارے کام آئیں گے، نہ ہماری نیکیاں کسی اور کو دی جائیں گی، اور نہ ہماری سزا کوئی اور بھگتے گا. جو کیا ہوگا وہی پاؤ گے، وہی سامنے آئے گا. اس کا حل اور علاج یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، توبہ کر لو اللہ سے. اور توبہ بھی صرف جھوٹوں والی توبہ نہیں کہ زبان سے توبہ توبہ کرو اور عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے. نہیں، توبۃ نصوحا، خالص توبہ، سچی توبہ جس میں حقیقی طور پر عمل بدل آئے. نصوحا کا لفظ نصحن سے ہے، خالص، سچی، یعنی ایسی سچی توبہ جس کے بعد گناہ کا کوئی ارادہ نہ ہو. پکا وعدہ کر لے انسان میں آئندہ نہیں یہ کروں گا. ایسی توبہ کی کچھ شرائط ہے. نمبر 1، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اسے چھوڑ دے. نمبر 2، اس پر ندامت کا اظہار کرے، شرمندہ ہو. نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے. نمبر 4، اگر حقوق العباد میں حق تلفی کی ہے تو وہ حق لوٹائے. کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لے. گویا محض زبان سے توبہ توبہ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک انسان توبہ کی شرائط پوری نہ کرے. اور فورموسٹ چیز کیا ہے؟ شرمندگی، ندامت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبہ، شرمندگی ہی توبہ ہے. یعنی جو شرمندہ ہو جائے اپنے ماضی کے کسی فعل پر، گویا اس نے توبہ کر لی. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی رجوع کرے اور پھر اس فعل کو نہ دہرائے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، بعید نہیں، امید ہے کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا. عسیٰ یعنی جب تم توبہ کرو گے تو پھر تمہیں امید دلائی جاتی ہے کہ وہ توبہ قبول کر لے گا. اچھا، یہ عسیٰ کا لفظ کیوں ہے؟ یقینی بات کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جنت کی گارنٹی تو کسی کے پاس بھی نہیں، کیونکہ اس آیت میں صرف یہ نہیں کہا نا کہ تمہاری خطائیں تم سے دور کر دے گا، بلکہ ساتھ ہی یہ وعدہ بھی ہے وَيُدْخِلَكُمْ، گناہوں کے باوجود جب معافی ہو گئی تو داخل کر دے گا تم کو جنات، ان باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. تو جنت میں داخلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں پہنچا سکتا. صحابہ نے عرض کیا کیا آپ کا عمل بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے بھی جب تک اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ڈھانپ نہ لے اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو اس لیے یہاں پر عسیٰ کا لفظ آیا. امید ہے کہ توبہ کرو، پھر امید ہے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں جنت کے باغوں میں داخل کر دے گا. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. واپس آ جاؤ اپنے غلط کاموں اور غلط ڈگر اور غلط طرز زندگی سے. نیا طرز زندگی اختیار کرو جو اللہ والوں کا ہے. نیا لائف سٹائل اپناؤ، پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ. عسیٰ، پھر امید ہے، واپس آؤ گے تو امید ہے. اور صرف امید کی بات کی گئی، گارنٹی کوئی نہیں دی گئی پھر بھی، کیونکہ یہ تو اللہ کی اپنی مرضی پر ہے نا. وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے گا وہ اس کو معاف کرے گا اور جس کو وہ چاہے گا اس کو سزا دے گا. میری اور آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا؟ یہ تو اس کو پتا ہے کہ کس کو معاف کرنا چاہیے اور کس کو نہیں کرنا چاہیے، کون معافی کے لائق ہے، کون معافی کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، کہ ہاں میں بھی جنت میں اس وقت جاؤں گا جب اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. پلٹ آنے پر بھی اس نے امید ہے کی بات کی ہے، اور ایمان ہے یہ امید اور خوف کے درمیان. خالی امید پر تو ایمان نہیں ہوتا، اور صرف خوف پر بھی نہیں ہوتا، دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے، تبھی انسان سیدھا رہتا ہے. ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے کر دیکھیں، کیا واقعی ہمارا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے؟ کیا صرف امید تو نہیں رکھی ہوئی، یا کہیں صرف خوف کا شکار ہو کر مایوس تو نہیں ہے؟ کیونکہ جب تک معتدل رویہ اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا. عسیٰ ربکم، یعنی ہم کتنے ٹھنڈے دل سے کتنے آرام سے غلط کام کر لیتے ہیں، یہ سوچ کے اچھا بعد میں معافی مانگ لیں گے، ابھی تو غلط کریں پھر معافی مانگ لیں گے، یا توبہ کر لیں گے، پھر حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، روزے رکھ لیں گے، پھر ہو جائے گا معاف. کس کو پتا، کون جانتا ہے کہ گھر سے نکلو اور واپس نہ پلٹو؟ کل کس نے دیکھا ہے؟ کس کے پاس گارنٹی ہے؟ کوئی ایک کہے کہ ہاں مجھے یقین ہے میں زندہ رہوں گا اور میں ساری معافی مانگ لوں گا آج کے غلط کاموں کی، آج تو غلط کام کرنا میری مجبوری ہے. کوئی مجبوری نہیں ہے، ہر ایک کا امتحان ہے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، آپ کے ساتھ کا مطلب کیا ہے کہ جنہوں نے آپ کی پیروی کی، جو آپ کے نقش قدم پر چلے، ان کو رسوائی سے بچائے گا. لیکن جنہوں نے دعویٰ تو آپ کی امت میں سے ہونے کا کیا لیکن کام وہ نہ کیے جو آپ نے بتائے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اور ان کا بھی حال آپ دیکھیے کہ جو آپ کے ساتھ ہوں گے اہل ایمان، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ محشر کا میدان، یعنی میدان محشر سے جنت کا راستہ بہت اندھیرا ہے، اسی راستے میں پل صراط بھی آتا ہے. اہل ایمان اپنے اس نور کی وجہ سے پل پار کر رہے ہوں گے، منافق بھی ساتھ چل پڑیں گے، لیکن ان کا اپنا نور تو ہوگا نہیں، یا تھوڑا بہت ہوگا جو جلدی بجھ جائے گا. انہیں جب دیکھیں گے اہل ایمان تو پریشان ہوں گے کہ کہیں ہمارا نور بھی نہ چلا جائے. اس وقت پھر یہ دعا کریں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارا نور ہم پہ تمام کر دے، مکمل کر دے، واغفر لنا، اور ہم کو بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے اہل ایمان کو بچا لے گا، ان کو ان کا نور دے دے گا. اچھا یہ لو جنت کا ٹکٹ اور یہ ہے تمہارا نور، اس نور کی روشنی میں سیدھے چلے جاؤ جنت کی طرف. کسی نے کہا تھا کہ وہ تو سورج سوا نیزے پہ ہوگا پھر اندھیرا کیوں ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ اس وقت کی بات یہاں نہیں ہو رہی، یہ ہو رہی ہے بات حساب کتاب کے بعد کی، جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، جب جنت میں داخلے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس وقت اللہ تعالیٰ پھر اہل ایمان کو رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان پہ تمام کرے گا. اور وہ دعائیں بھی مانگ رہے ہوں گے کہ یا اللہ یہ نور تمام کر دے، منزل تک پہنچا دے، واغفر لنا، اور ہم کو بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. جن کا نور بھی ان کے آگے اور پیچھے ہوگا وہ اس وقت بھی خوف کا شکار ہوں گے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، وہاں تک احساس زیاں ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ رسوائی سے بچا بھی لے گا، جنت کا پروانہ بھی مل جائے گا. پل صراط پار کرتے ہوئے یہ دعا پڑھ رہے ہوں گے، اللہ یہ نور بجھنے نہ پائے ورنہ آگے کیسے پہنچیں گے، اور ہمیں بخش دے. اسی لیے کبھی آپ کے ذہن میں ہو سکتا آیا ہو کہ جن لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ عشرہ مبشرہ ہیں، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی، ان کو کیوں فکر ہوتی تھی؟ وہ کیوں خوف کھاتے تھے؟ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، یہ جن لوگوں کو جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی تھی وہ بھی ڈرتے رہتے تھے. ہاں ڈرتے تھے. یہاں جن لوگوں کو جنت کی بشارت مل گئی، جو رسوائی سے بچا لیے گئے، وہ اپنے رستے پہ گامزن ہیں، وہ ڈر رہے ہیں. اتمم لنا نورنا واغفر لنا، یہ دو الفاظ کس کے منہ سے نکلتے ہیں؟ جس کے اندر اب بھی فکر باقی. تو جب تک وہ جنت کے اندر پہنچ نہیں جائیں گے
وہ بے فکر نہیں ہوں گے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا میں ہی بے فکر ہے، ابھی کچھ خبر ہی نہیں آگے کی اور بے فکر ہے. کس کو پتا کس وقت کون سی غلطی ہو جائے جو ساری نیکیاں کھا جائے. کیوں کہا گیا کہ ایک جملہ انسان بے سوچے سمجھے منہ سے نکالتا ہے، بے سوچے سمجھے، بے مقصد، بلا وجہ، اور وہ اس کو جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں پہنچا دیتا ہے. اور کبھی ہم اپنی عادتوں کا جائزہ لیں، راہ چلتے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. کسی شخص کی جگہ بدل دی گئی تو اس پہ تبصرے کر رہے ہیں، بھئی کیا ہوا تمہیں یہاں سے کیوں اٹھا دیا. کسی کی ڈیوٹی تبدیل ہوئی تو اس پہ باتیں شروع کر دی بلا وجہ. آپ کا کیا کام؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کا حسن تو اس کے پاس ہے جو ان ساری باتوں کو چھوڑ دے جس سے ان کا کوئی مطلب نہیں. کتنی باتیں فکر کی، ان کا تو ہمیں خیال نہیں. کتنی باتیں اپنی اور گھر والوں اور معاشرے کی اصلاح کی، اس کی تو ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں. اور ہر وقت آس پاس دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے، دوسروں میں دلچسپی ہے. چند دن پہلے میں نے کسی کو سٹال کی ڈیوٹی دی کہ آپ سٹال پر ضرورت ہے وہاں پر آ جایا کریں. تو وہ رونے لگی کہ نہیں، میں تو یہ ڈیوٹی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں پہلے یہ ڈیوٹی کرتی تھی تو مجھ سے کسی نے کہا کہ جس کو کچھ نہیں آتا اسے یہاں کھڑا کر دیا جاتا ہے. کہ بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں تو نکمے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اب ایک شخص جو نیکی کے لیے اتنا بڑا کام کرنے کے قابل ہے، محض لوگوں کی باتوں سے وہ اس نیکی کے پاس نہیں جا رہا کہ مجھے پھر وہی باتیں سننی پڑیں گی. ہم بھول جاتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جھاڑو لگانے والی عورت کا جنازہ اس کی قبر میں جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا. اللہ کے دین کے راستے میں صرف کرسی میز پہ بیٹھ کے تبلیغ کرنا اور درس دینا ہی بڑی بات نہیں. یہ تو انتہائی خطرناک جگہ ہے، انتہائی خطرناک، کہ معلوم نہیں کس وقت نیت پھسل جائے، معلوم نہیں کس وقت منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے، معلوم نہیں وہ کہاں کہاں تک پہنچ جائے، معلوم نہیں کتنی پکڑ ہو جائے. یہ تو سب سے زیادہ ڈرنے والی جگہ ہے، سب سے زیادہ خوف کھانے والی جگہ ہے. اور ہم چیزوں کو صرف ظاہری اعتبار سے دیکھتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے راہ چلتے لوگوں کے کام پہ تبصرے اور کمنٹس ان کی کتنی ہمت توڑ دیتے ہیں یا ان کو نیکی کے راستے سے روک دیتے ہیں. ہمیں تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ ایسی باتیں کرنے والوں میں ہم بھی شامل ہوں گے. ہماری روزمرہ کی لا یعنی لغو بے معنی گفتگو، اگر ہم ایک دن کا، ہمیں کرامن کاتبین ہمارا اعمال نامہ دکھا دینا، صرف ایک دن کا جو بک بک ہم سارا دن کرتے رہتے ہیں لا یعنی، تو ہم خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں جانے کے لائق ہیں. کیونکہ یہ وہ غلطیاں ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہے. توبہ کب کریں گے ان پہ؟ جس غلطی کا احساس ہی نہ ہو اس پہ توبہ بھی نہیں ہو سکتی. وہ تو زیادہ ہی ڈینجرس ہے، کیونکہ آخرت کے بارے میں سنجیدگی ہے ہی نہیں نا، فکر ہی نہیں ہے کہ حساب دینا ہے اس ساری گفتگو کا. اہل ایمان تو جنت کے راستے پر، کہ جنت کی طرف گامزن ہیں، پھر بھی کہتے ہیں اتمم لنا نورنا واغفر لنا، یہ نعمت ہم سے چلی نہ جائے، اللہ تیری بخشش کے امیدوار ہیں. ہم کتنی دفعہ دن میں استغفار کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی تھی کہ اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے گئے ہیں، جن سے خود معافی کا وعدہ کر دیا گیا تھا. ہم میں سے کون کتنی دفعہ استغفار کا اہتمام کرتا ہے کہ اس کو فکر ہو؟ اور پھر اس راستے پہ چلنے کے لیے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، جاہد، جہاد. کیا ہے جہاد؟ بھاگ دوڑ، کام کام کام، کبھی اپنے آپ کو سنوارنے کا کام، کبھی عبادتوں میں تھکنے کا کام، کبھی گھر والوں کو سنوارنے کا کام، کبھی ان ساری قوتوں کے آگے چٹان بن کے کھڑے ہونے کا کام کہ جو دین کے رستے میں حائل ہیں ہمارے، جن میں کفار و منافقین شامل ہیں. منافقین سے کوئی غزوہ نہیں ہوا تو یہاں کس جہاد کی بات ہے پھر؟ کہ جب وہ تمہارے دین پر چلنے کے راستے میں تمہیں مشکل کریں، جب رکاوٹ ڈالیں، تو ان کے آگے ترنے والا نہ بن جاؤ کہ جدھر وہ لگائے ادھر لگ جاؤ. کیونکہ ایک انسان آرام سے چل رہا ہوتا ہے، اتنے میں اپنے سامنے وہ ایسی باتیں دیکھتا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے، ایسا معاشرے کا دباؤ اور پریشر ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے یہ بھی تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تو مسلمان ہیں، یہ ایسے کر رہے ہیں، تو مجھے اپنے آپ پر کیوں اتنی پابندیاں لگانے کی ضرورت ہے؟ اور وہاں ہم بھی دین سے پھسل جاتے ہیں. سورۃ المنافقون میں آپ نے کیا پڑھا؟ ہم العدو فاحذرہم،
کافروں سے بڑھ کے منافق دشمن ہیں. ایسے لوگ جو زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لیکن کرتے کراتے کچھ نہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ بھی مسلمان ہیں, یہ تو نہیں کرتے, ہم نے اپنی زندگی کی مصیبت میں ڈال رکھی ہے. لہٰذا ہم اچھی مثالوں کو چھوڑ کر ان غلط مثالوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. تو جو شخص جس کو ہم پہچان لیں کہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہے, اس کے کہنے کرنے میں فرق ہے, یہ زبان سے کچھ کہتا ہے عمل میں کچھ اور کرتا ہے, فرائض کی پابندی نہیں کرتا, منافق والی ساری صفات ہیں اس کے اندر, یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کہاں سے بن سکتا ہے؟ اس کا طریقہ ہم کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ عموماً اچھی مثالوں کو اختیار کرنے میں تو ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے نا, دقت ہوتی ہے. یعنی کسی ایسے شخص کی زندگی کا مطالعہ کرنا اور اس کو فالو کرنا جس نے اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں تھکا رکھا ہو, وہ ہمارے لیے اتنا دل پسند نہیں ہوتا, نہ ہمارے نفس کو اچھا لگتا ہے. وہ تو دیوانہ ہے, وہ تو ایکسٹریمسٹ ہے, اس کی کیا بات ہے, چھوڑو اس کو. وہ دیکھو فلاں کو, آخر وہ بھی تو مسلمان ہے نا, دین دنیا دونوں رکھی ہوئی ہے, نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ فلاں فلاں حرام کام بھی دنیا کے لیے کر لیتا ہے. کیا اپنی مرضی کا اسلام اختیار کرنا منافقت نہیں؟ یفعلون ما یؤمرون ہمارے لیے نہیں؟ دین کے معاملے میں چوائس کہاں سے دے دی گئی ہمیں؟ مسلم تو وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کے کسی بھی حکم کی طرف کسی بھی وقت بلایا جائے اور وہ بلا چونو چرا آ جائے. مسلم کے لغوی معنی ہوتے ہیں نا کہ وہ اونٹ جس کی ناک میں نکیل ہو اور اس کو جدھر اس کا مالک لے جائے وہ آرام سے ادھر چل دے پیچھے پیچھے. تو مسلم کا معنی بھی یہی ہے کہ جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر رکھا ہے. تو مجھے جدھر لے جا میں جانے کو تیار ہوں, تو مجھے سوتے سے اٹھا تو میں اٹھنے کو تیار ہوں, خواہ کتنی بھی گہری نیند ہے. تو مجھے حکم دے کہ جیب سے مال نکال کے دو تو میں اسی وقت حاضر ہوں. یہ میرا مال تجھے پسند ہے, میں اس جگہ پر دوں, یہ تیرے لیے حاضر ہے. تو مجھے اپنے گھر بلا رہا ہے تو میں لبیک پکارتا آ رہا ہوں. تو مجھے جان دینے کے لیے کہہ رہا ہے تو میری یہ جان حاضر ہے, اس لیے کہ تو نہیں دی تھی, میری تو ہے بھی نہیں کہ میں اسے روک کے رکھوں. یہ ساری طاقتیں تیری ہی تو دی ہوئی ہیں, تیرے لیے نہیں خرچ کروں گا تو کہاں کروں گا؟ مسلم تو ایسا شخص ہوتا ہے. کیا یہ منافقت نہیں کہ ہم زبان سے تو کلمہ پڑھیں اور اللہ کی اطاعت کی طرف ہمیں بلایا جائے اور ہم کام چوری کریں؟ جو چیز ہمارے نفسوں کو آسان لگے, جس میں ہمیں دنیا کا کوئی فائدہ نظر آئے, وہ تو ہم آگے بڑھ کے کر لیں, اور جہاں دنیا کا فائدہ اور مطلب ہمارا پورا نہ ہو وہاں ہم پیچھے ہٹ جائیں کہ یہ نہیں ہم سے ہوتا. اللہ کا بندہ تو ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, اس کی تو اپنی کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی. وہ تو عبد ہے نا, غلام ہے. غلام کی کیا چوائس ہوتی ہے کہ مجھے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا, مجھے تو جو بھی مل جائے میں نے کرنا ہے. تو جاہد الکفار والمنافقین, ان سارے لوگوں سے نبٹنا ہے جو تمہارے دین پر چلنے میں رکاوٹ ہے, خواہ وہ تمہارے اپنے گھر کے اندر ہے. دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں, اس سینس میں کہ کوئی کہے نماز چھوڑ دو تو نماز چھوڑ کے بیٹھ جائیں, کوئی کہے حجاب اتار دو تو اتار کے بیٹھ جائیں, کوئی کہے جھوٹ بول لو آج میری خاطر تو جھوٹ بول لیں, کوئی ہمیں انوالو کر لے چغلی پر یا غیبت پر تو ہم اس کے ساتھ بیٹھ جائیں چغلیاں کرنے. وغلظ علیہم, ان پہ سختی کرو. سختی کا مطلب یہ نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کے ان کے پیچھے چلو, مراد اس سے یہ ہے کہ فرم رویہ اختیار کرو, ان کی باتوں میں نہ آؤ. ان کو پہچان ہو جائے کہ تم چٹان ہو, جسے توڑا تو جا سکتا, اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا. تم اپنے اصولوں کی قربانی نہیں دے سکتے, اللہ کی اطاعت میں کسی دوسرے کی نہیں مان سکتے. تو ایسے لوگوں کے سامنے جو زبان سے تو ایمان کے دعوے کرتے اور عمل سے اس کو جھٹلاتے ہو, ان کے سامنے نرم نہیں پڑنا, کرنا وہی ہے جو اللہ کا حکم ہو. اسی کو جہاد کہتے ہیں. دیکھیے ایک ہے کافروں سے جہاد, وہ آسان ہوتا ہے. ان سے جہاد جو بظاہر مسلمان ہیں اور پھر اسلام پہ نہ چلتے نہ چلنے دینا چاہتے ہیں, ان سے معاملہ کرنا زیادہ مشکل اور کٹھن ہے یا نہیں؟ تو ان سے معاملہ کرتے وقت جہاد میں ان کی گردنیں نہیں اڑانی, ان سے تعلق نہیں کاٹنے, لیکن اصول پہ قائم رہنا. فرمایا وغلظ علیہم, ان پہ سختی کیجیے, ان کا ترنے والا نہیں بنیے. سختی کی ضرورت, سختی سے مراد بدتمیزی نہیں ہے, مراد استقامت ہے اور ان کی بات نہ ماننا ہے. ومأواہم جہنم, اور ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. یعنی صرف ایمان کے زبانی دعوے سے جنت نہیں ملتی جب تک کچھ کر کے نہ دکھاؤ. وبئس المصیر, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اب اس بات کو اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھا رہے ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا
امرأۃ نوح، بیان کی اللہ نے ایک مثال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. کس کی؟ امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی کی. وامرأۃ لوط، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. اب اس صورت میں بیویوں کا ذکر بہت ہے، خواتین کا ذکر بہت ہے. اور مثل کا کیا مطلب ہے؟ کسی کی ایسی حالت بیان کرنا جس میں دوسرے کے لیے کوئی سبق ہو. تو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی ایسی بات بیان کیجئے جس سے کافر لوگوں کو سبق حاصل ہو. کیا؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں عورتیں ہمارے دو نیک بندوں کی بیویاں تھیں، ان کی زوجیت میں تھی، پیغمبروں کی بیویاں تھیں. لیکن ان دونوں کا قصور کیا تھا؟ فخانتاہما، انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تھی. خیانت سے مراد یہاں عصمت میں خیانت نہیں، کیونکہ کسی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوئی. خیانت سے مراد اپنے شوہروں پر سچا ایمان نہ لانا ہے. پیچھے منافقین کی بات ہے نا. تو ان دو ازواج کے اندر بھی کیا تھی؟ ایک طرح کی منافقت تھی، کیونکہ امانت میں خیانت منافقت کی علامت ہوتا ہے نا. اور یہاں کس امانت میں خیانت مراد ہے؟ دین پر عمل کرنے کے معاملے میں جو پابندیاں عائد ہوتی تھی. ان دونوں کی ہمدردیاں اپنے شوہروں سے زیادہ اپنی قوموں کے ساتھ تھی، اپنی برادری اور خاندان کے ساتھ تھی جو دین پر نہ تھے. نوح علیہ السلام کی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کہتی کہ یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے قوم کو گھر آنے والے مہمانوں کی اطلاع دیتی. اسی لیے جب فرشتے آئے تو قوم کو کیسے پتا چلا کہ ان کے گھر فرشتے آئے؟ کیونکہ فرشتے کوئی عام گزرگاہ یا سڑک سے تو ہو کر نہیں آئے تھے، وہ تو اچانک آئے تھے. کسی کو خبر نہیں تھی باہر کے اندر فرشتے ہیں. تو باہر والے جو چڑھ دوڑے تھے، کس نے بتایا تھا؟ بیوی نہیں بتایا تھا، کیونکہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. تو راز فاش کرنا خیانت ہے. یہاں بھی راز فاش کرنا خیانت ہے، اسی خیانت کا ذکر ہے یہاں پر. تو بنیادی طور پر ان دونوں عورتوں کا قصور کیا تھا؟ یہ اپنے شوہروں کی چغلیاں کھاتی تھی، شوہر کی غیر موجودگی میں ان کو برا بھلا کہتی تھی. یہ بھی ایک بہت بری عادت ہوتی. آپ کا 100 اختلاف ہو گھر میں، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. لیکن اس سے بدترین بات کیا ہے کہ انسان گھر سے نکلے اور لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اپنے ہی شوہر یا بیوی کی برائیاں بیان کرنے لگے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ برسر مجلس شروع ہو جاتے ہیں، میرا شوہر ایسا ہے اور میری بیوی ایسی. یہ انتہائی ناپسندیدہ اور بد اخلاقی پر محمول بات ہے. کچھ بھی ہو، لیکن دونوں ایک دوسرے کے رازدان ہیں، دونوں ایک دوسرے کے پردہ دار ہیں، ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہیں. اس سے بہت زیادہ خرابیاں ہوتی ہیں. اور خصوصاً بچیوں کو میں یہ تلقین کروں گی، شادی کے بعد شروع میں جب ایک دوسرے کے لیے دونوں نئے ہوتے ہیں، بہت سی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، بہت سی باتیں پسند نہیں بھی ہو سکتی. ان کو آپس میں ہی سلجھانا چاہیے، نہ کہ گھر سے نکال کے دوستوں کو بتانا شروع کر دے انسان، اور دوستوں سے آگے پھر عام لوگوں کو، رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، ہر جگہ ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا. اس سے اپنی ہی عزت جاتی ہے. اور لوگوں کی نگاہ میں بھی ایسی عورت بہت بدنام ہوتی ہے کہ اس کا کیا کہنا ہے، یہ تو اپنے شوہر کی وفادار نہیں، ہماری کہاں سے ہوگی. اگر کاؤنسلنگ کرنی ہی ہو، مشورہ کرنا ہی ہو، تو کسی انتہائی رازدار اور سمجھدار اور مخلص امانت دار شخص سے، جو آپ کی بات پھر برسر مجلس نہ اچھالے اور تعلقات کو مزید خراب نہ کرے. فخانتاہما، ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان کو کچھ بھی کام نہ آ سکے. یعنی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، مقرب ترین بندوں میں سے تھے، لیکن اپنی بیویوں کو عذاب سے نہ بچا سکے. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور دونوں سے کہہ دیا گیا کیا؟ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی داخل ہو جاؤ. اس سے ایک اور حقیقت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد ہی جنت یا جہنم کا مزہ آنے لگتا ہے انسان کو. یعنی موت کے وقت ہی ان کو ان کا انجام بتا دیا گیا، ان کا ٹھکانہ دکھا دیا گیا. تو کافروں کے لیے یہ مثال بطور خاص یہاں بیان کی گئی ہے. اور نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکتے، حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے. ہم سب کے لیے سبق ہے، والدین ہوں یا شوہر ہوں، کتنے بھی نیک اور مقرب ہوں، ہمارے کام نہیں آ سکتے جب تک ہم خود اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور بیان کی اللہ نے مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی. ایمان والوں کے لیے نمونہ ہے کس میں؟ ایک اور خاتون میں جو فرعون کی بیوی تھی.
ان کا نام کیا تھا؟ آسیہ، اپنے وقت کے بادشاہ کی بیوی تھی. فرعون بہت ظالم بادشاہ تھا لیکن اپنی بیوی کو ایمان سے نہیں روک سکا. فرعون ایک کافر اور ظالم شخص تھا، مگر اس کی بیوی حضرت آسیہ نیک، ایماندار اور باعمل خاتون تھی. بیوی جب درست روش پر قائم رہی تو شوہر کی غلطی اس کو نقصان نہ دے سکی. شوہر کی غلطی نے اس کو کوئی نقصان نہیں دیا. شوہر جہنم میں داخل کیا گیا. قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ النار یعرضون علیہا بکرۃ وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اور اس کے برعکس حضرت آسیہ جب ان پر انتہائی ظلم و ستم ہوا تو انہوں نے کیا دعا مانگی؟ اذ قالت، جب وہ کہنے لگی، کیا کہنے لگی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، جنت میں مجھ کو گھر دے دے. ونجنی من فرعون، مجھے فرعون سے نجات دے، وہ عمل ہی اور اس کے عمل سے. مجھے دنیا کا بادشاہ نہیں چاہیے، مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے جو ایمان میں رکاوٹ ڈال رہا ہے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ساری ظالم قوم سے نجات دے. یعنی قوم فرعون کس پہ ظلم کر رہی تھی؟ ساری بنی اسرائیل پر. اور پھر قوم فرعون میں سے بھی جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان پہ بھی ظلم کرتے تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کے ہاتھ اور پاؤں چاروں میں کیل ٹھکوائے تھے ان کو ایمان سے روکنے کے لیے. لیکن انہوں نے اس حال میں بھی اللہ سے دعا کی، کیا کہ اللہ تو میرے لیے اپنے پاس صرف جنت نہیں مانگی، اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ان سارے ظالم لوگوں سے نجات دے دے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَان، اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی. الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. حضرت مریم جو تھی وہ ایک بہت ہی مخدوش قسم کے حالات میں پیدا ہوئی تھی. جس وقت بنی اسرائیل رومیوں کے غلام تھے. حضرت آسیہ کہاں پیدا ہوئی تھی؟ جب بنی اسرائیل فرعونیوں کے غلام تھے. اور حضرت مریم جب پیدا ہوئی جب بنی اسرائیل رومیوں کے غلام تھے. ہر طرف بدعت اور شرک اور زوال کی ایک حد تھی. لیکن جب وہ پیدا ہوئی تو اپنی ذاتی توجہ، محنت، عبادت سے اللہ کے ہاں انہوں نے بھی ایک بہترین مقام حاصل کیا. کہتے ہیں کہ جس دور میں حضرت مریم پیدا ہوئی تھی اس میں بنی اسرائیل اخلاقی اور مذہبی اعتبار سے اس زوال کا شکار ہو گئے تھے کہ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس بنا پر حضرت مریم کو بھی متہم کر دیا. اور پھر جو انہوں نے حضرت عیسیٰ کا حال کیا وہ بھی آپ سب جانتے ہیں، ان کو سولی تک چڑھانے کے لیے تیار ہو گئے. یعنی رومی بادشاہ کے ساتھ ساز باز کر کے انہوں نے ان کو صلیب چڑھوانے کی کوشش کی جو اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دی. اتنے تاریک دور میں حضرت مریم پیدا ہوئی، کوئی قابل ذکر سہارا نہ تھا، لیکن بچپن سے ہی وہ اللہ کی طرف راغب تھی، ہیکل میں عبادت کرتی. ان دونوں مثالوں میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. ہمیں سے اکثر خواتین اور بچیاں جو قرآن پڑھ لیتی ہیں جن کے گھروں میں یہ ماحول نہیں ہوتا پھر وہ بہت پریشان ہوتی ہیں. ہم کیا کریں، ہمارا ماحول ہی نہیں ہے دین پر عمل کرنے کا، ہم تو قائم نہیں رہ سکتے، ہے نا یہ بات. ہر ایک کو یہ پریشانی کسی نہ کسی درجے کی لاحق ہے. کسی کو گھر کے اندر ہے، کسی کو گھر کے باہر معاشرے کی ہے، کسی کو کہیں کی، کہ میرے گھر میں کوئی بھی نہیں میرے جیسا میرا ساتھ دینے والا. حضرت مریم کا ساتھ دینے والا وہاں کون تھا اور حضرت آسیہ کا ساتھ دینے والا کون تھا؟ لیکن پھر بھی انہوں نے مخالفتوں کے باوجود اپنے آپ کو ایمان پر قائم رکھا. ٹھیک ہے، بچپن میں آپ کی والدہ جو تھی، والد تو فوت ہو گئے تھے، حضرت مریم کی والدہ نیک خاتون تھی، انہی کی نیکی ان میں آئی، ماں کی تربیت کا اثر تھا، ان کے جذبے اور ان کا شوق کہ اللہ کی راہ میں وقف کروں. حضرت زکریا ان کے کفیل تھے، لیکن باقی معاشرے سے کوئی تعاون نہیں تھا. لیکن ان دونوں خواتین نے اپنا ماحول خود بنایا، چنانچہ اللہ نے ان کے مرتبے بلند کر دیے. تو آپ سب کو بھی اپنا ماحول خود بنانا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا سب کچھ پڑھ کے ہم ان پڑھوں کی طرح ہو جائیں، سب کچھ جان کے ہم وہ عمل کریں جو لا علم لوگ کر رہے ہیں، روشنی ملنے کے بعد پھر اندھیروں کا انتخاب کریں. اس سے بڑھ کر بدقسمت کون ہوگا جس کو اللہ روشنی دے دے اور وہ اندھیرے میں جا پناہ لے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا.
اس کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. اب ایک شخص جب اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے. حضرت مریم جو بگڑی ہوئی قوم کے بیچ میں تھی، اللہ نے ان کو جہان کی عورتوں پہ فضیلت دی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا، بچپن سے جوانی تک پوری طرح بے داغ رہیں. یہ ان کا پہلا عمل تھا. تو ایک نوجوان لڑکی کے لیے جو بہت بڑی نیک کوالٹی اس کی ہو سکتی ہے وہ کیا؟ کہ وہ اپنی جوانی کو بے داغ رکھے، برے کام نہ کرے، زنا سے پرہیز کرے، حیا کو تھامے رکھے. اور پھر فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے اس کا صلہ اس کو یہ دیا کہ اپنی روح سے اس کو عطا کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ان کے ہاں ہوئی. اور فرج کا لفظ اگرچہ شرمگاہ کے لیے آتا ہے لیکن اس سے مراد ہر وہ راستہ ہے جس سے برائی داخل ہو سکے. نگاہوں کی حفاظت بھی ہے، کانوں کی بھی ہے، زبان کی بھی ہے، سب کی حفاظت اس میں آ جاتی. یعنی انہوں نے اپنے اخلاق اور اعمال کی پوری طرح حفاظت کی تو اللہ نے ان کو نیک بچہ عطا کیا. ایک عورت آئندہ نسل کو پروان چڑھاتی ہے نا، اگر وہ خود بد اخلاق ہوگی تو بچے بھی ویسے ہی ہوں گے، اگر وہ خود دین سے دور ہوگی تو بچے بھی دور ہوں گے. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی. یہ کون سے کلمات ہیں جن کی تصدیق کی؟ کہتے ہیں کہ کلمات سے مراد صحیفے ہیں، وہ کتبی اور کتابوں کی، یعنی معروف آسمانی کتابیں، انجیل، زبور، تورات وغیرہ ہیں. اور ویسے بھی جبریل علیہ السلام نے آ کر جو کہا، جیسے کہا، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس بچے کی پیدائش سے پہلے، بعد، پرورش میں، سب چیزوں پر اسی طرح عمل کرتی رہی. صدقت کا مطلب ہے عمل سے تصدیق. اور ایک اور چیز بھی انڈائریکٹلی پتہ چل رہی ہے نا کہ کتاب سے تعلق تھا ان کا، لا علم نہیں تھی. تو جس کا تعلق کتاب سے باقی رہتا ہے پھر وہ اپنے دین ایمان کو محفوظ رکھتا ہے. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ قانتین میں سے تھی. قانتین سے مراد ہر لمحہ اپنے رب کا دھیان رکھتی تھی، سخت سے سخت آزمائش میں بھی اللہ کے احکام مانتی تھی. اور ان کے خاندان میں کچھ اور لوگ بھی قانت تھے، and she was one of them. کانت من القانتین، یعنی برے لوگ تھے جہاں معاشرے میں، وہاں نیک لوگ تھے، ان کا شمار نیک لوگوں میں ہوتا تھا. حدیث میں آتا ہے مردوں میں کامل تو بہت ہوئے ہیں مگر عورتوں میں کامل صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم اور خدیجہ بنت خویلد. اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے. اچھا، ایک اور حدیث میں آتا ہے جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. اور یہاں آخری صفت جو حضرت مریم کی بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. اپنے آپ کو رکھیے یہاں قانتین، قنوت، دوام اطاعت اور خشوع، یعنی عبادت میں خشوع و خضوع بھی اور تسلسل بھی، یہ نہیں کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ پوری صورت خواتین کے ذکر کے گرد گھومتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے میں اگر ایک عورت سدھر جائے تو سارا معاشرہ سدھر جاتا ہے، اور اگر ایک عورت بگڑ جائے سارا معاشرہ بگڑ جاتا ہے. عورت کمزور چیز نہیں ہے، وہ معاشرے کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. وہ درست ہے تو معاشرہ بھی درست. اگر وہ ایمان اور قنوت رکھتی ہے تو بہترین معاشرہ جنم دے گی. اگر اس کے اندر ایمان نہیں تو پھر کسی خیر کی توقع نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی مثالیں دی. اس سے بڑھ کے قرآن کا کون سا حصہ ریلیونٹ ہوگا ہمارے لیے جس میں 4 عورتوں کی بات کی گئی. سورت کے شروع میں بھی خواتین کی بات، سورت کے اینڈ میں بھی خواتین کی بات. اگر ہم نے خواتین کی مثالوں سے نہیں سیکھنا تو کہاں سے سیکھنا ہے؟ کیونکہ باقی قرآن تو ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں نا، یہ تو مردوں کے لیے، یہ کام تو مرد کیا کرتے ہیں. لیکن یہاں تو ساری عورتوں کی بات ہے. کتنی صاف مثالیں اللہ نے دی، پیغمبر کے گھر میں ہوتے ہوئے، پیغمبر کی بیوی ہوتے ہوئے، پیغمبر کے اہل خانہ ہوتے ہوئے پیغمبر ان کو آگ سے نہیں بچا سکے. بظاہر وہ بھی مسلمان تھی لیکن ان کے اندر منافقانہ صفات تھیں، خیانت والی صفت تھی. فخانتاہما، بدکار نہیں تھیں، خانتاہما، شوہروں کے مشن میں، شوہروں کے کام میں ان کی وفادار نہ تھی. شوہر کے مشن سے زیادہ، پیغمبر کے مشن سے بڑھ کر انہیں قوم کی عصبیت اور قوم کی محبت اور قوم کی وفاداری تھی.
قوم کی طرفدار تھیں، اس لیے قوم کے ساتھ ہی رہ گئی۔ اگر اللہ کے فیصلے اتنے بے لاگ ہیں کہ پیغمبروں کی بیویاں بھی نہیں بخشی جاتی، پیغمبر بھی اپنی بیویوں کو نہیں چھڑا سکتے، تو ہم کس آس میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کیسے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ ہم آپ کی امت میں سے ہیں؟ چاہے ہم جھوٹ بولیں یا چوری کریں یا خیانت کریں، ہمیں چھوڑ دیا جائے گا کیسے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ چوری کرو اور تمہیں بخش دیا جائے گا، چوری کرو اور جنت میں پہنچ جاؤ؟ یہاں یہ تو نہیں لکھا ہو کہ وہ اللہ کو نہیں مانتی تھی یا وہ پیغمبر کو نہیں مانتی تھی۔ فخانتاہما، منافقانہ صفت۔ تو ایک شخص بظاہر کہتا رہے میں مسلمان ہوں، لیکن اگر اس کے اندر عمل منافقوں والے ہیں، امانت کا پاس نہیں، تو کیسے پار لگ سکتا ہے؟ اور اس کے برعکس دو اور خواتین کی مثال جو مشکل ترین حالات میں پیدا ہوئیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ، جس کا ماحول بالکل سازگار نہ تھا، جو صرف ایک کافر کے گھر میں نہیں، ایک ظالم کے گھر میں تھی۔ دنیاوی اعتبار سے کس چیز کی کمی تھی فرعون کے گھر میں؟ لیکن اس کے باوجود ایمان جب آ گیا تو کیا تڑپ تھی، یہ فکر تھی کہ یہ فرعون کے محلات مجھ سے چھین لیے جائیں گے، پھر میں ملکہ نہیں رہوں گی، پھر میں شاہی خاندان کا فرد نہیں رہوں گی، اس لیے مجھے تو اپنا سٹیٹس بچانا ہے اور مجھے فرعون کی اطاعت کرنی ہے۔ شوہر جو ہے نہیں کہ اللہ مجھے یہ گھر نہیں چاہیے، مجھے یہ محلات نہیں چاہیے، مجھے تو تیرے پاس جنت میں گھر چاہیے۔ ایمان تھا نا ان کا۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے ہمیشہ۔ اس کو یقین تھا نا، ایمان تھا ان کا۔ لیکن ہمیں ذرا سا دنیا کا نقصان ہو، کہیں ذرا سی ہماری راحت آرام، کوئی سکون، کوئی مال، کچھ جانے لگے تو ہم سب سے پہلے دین بیچنے والے بنتے ہیں۔ اس دین کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، چھوڑ دو اس کو، یہ اللہ کی فرما برداری سے مشکل آ گئی ہے، چھوڑ دو اس کام کو۔ پہلے تو اچھے بھلے تھے، جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا، عمل شروع کیا، زندگی دوبر ہو کے رہ گئی۔ اللہ تو آزماتا ہے، سب کو آزماتا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ تم پہ وہ آزمائشیں نہیں آئیں گی جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئی تھی۔ جنت کا راستہ اتنا آسان ہے، جنت میں داخلہ اتنا آسان ہے۔ آخر فرعون کی بیوی بھی تو یہ کر سکتی تھی کہ کہتی ٹھیک ہے میں مومن ہوں، میں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا، کوئی بات نہیں، اب مجبوری ہے فرعون کے ساتھ رہنا ہے، کچھ ملک و ملت کے تقاضے ہیں، کچھ شوہر کی عزت کا مسئلہ ہے، اس لیے وقتی طور پہ مجبوری میں وہی کچھ کر لو جو فرعون کہتا ہے، اور دل میں چونکہ ایمان ہے اس لیے جنت میں چلے ہی جائیں گے نا۔ آخر کیا مشکل ہے اپنے آپ کو اتنی مصیبتوں اور مشقتوں میں ڈالنے کی؟ لیکن نہیں، قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ کتنے امتحان تھے اس ایک عورت کے لیے، فرعون اور اس کا عمل اور ظالم قوم کا گھیراؤ، کیونکہ بادشاہ کی بیوی ہونا پوری قوم کی یعنی فرسٹ لیڈی ہونا ہے نا، پوری قوم کی ماں ہونا ہے، تو اس کے گھر تو گھیرا اور زیادہ تنگ ہے، اس کے تو مسائل اور زیادہ ہیں۔ ایک عام گھرانے کی عورت میرے آپ جیسی کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر کوئی تھوڑی بہت بات بھی ہو تو ایک گھر کی، ایک خاندان ہی کی حد تک ہوتی ہے نا، پوری قوم کی حد تک تو نہیں ہے ہمارا کوئی مسئلہ۔ لیکن فرعون کی بیوی کا مسئلہ تو پوری قوم کا مسئلہ تھا کہ فرعون کی انا پہ جب ضرب پڑی اس کے ایمان کی وجہ سے، تو فرعون کو پوری قوم کے سامنے بھی جواب دے ہونا تھا کہ دیکھو تمہارے گھر کا کیا حال ہوا۔ کتنی سخت آزمائش تھی، لیکن اس کا صلہ کیا ملا؟ ہمیشہ کے لیے اللہ کا قرب۔ عندک بیتا فی الجنہ، جو آخرت کی خاطر دنیا قربان کرنا جانتے ہیں انہی کے لیے بڑے درجے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف مریم بنت عمران ایسے دور میں، ایسے ماحول میں پیدا ہوئی جو بنی اسرائیل کے بگاڑ کا انتہائی دور تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اصلاح کے لیے بھیجا تھا، یعنی بنی اسرائیل اپنے بگاڑ کے عروج پہ پہنچے ہوئے تھے، اس ماحول میں مریم پیدا ہوئی۔ اور خاص طور پر قرآن تعریف کرتا ہے ان کی عزت و عصمت اور حیا کی، کیونکہ ایک نوجوان لڑکی کے لیے اپنی حیا کو بچانا ایک بہت بڑا جہاد ہے، اپنی عزت کو محفوظ رکھنا، حرام کام سے بچنا، حرام کام چھوڑنا۔ کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے اس ایج میں ہر کوئی جوان ہونے کا ایڈوانٹیج لے کر کہ ہم تو ینگ ہیں، ہمارے کچھ نفس کے تقاضے ہیں، شادی کی عمر ہے، کیا ہوا جو بوائے فرینڈ بنا لیے، کیا ہوا جو ان کے ساتھ نکل گئے۔ لیکن کیا یہ عمل اللہ کے ہاں آپ کے اس کام کو جسٹیفائی کر سکیں گے؟ خصوصاً وہ لوگ جو قرآن پڑھ کر بھی ایسی حرکتوں سے باز نہیں آتے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟
آخر نفس کی خواہشات اتنی غالب تھی. جسے کہتے ہیں نا نفس کا کتا ہو جانا، کہ انسان بے بس ہو جائے اپنے نفس کے ہاتھوں، کہ اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے حرام راستے اختیار کرے. کوئی بھی شخص جو زنا کرتا ہے اس کا ایمان اٹھ جاتا ہے. زنا اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے، درجے ایسے ہی تو نہیں بلند ہوتے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، کتنی صاف بات کی گئی کہ جس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اپنے آپ کو بچا کے رکھا، تو ہم نے اسے کیا صلہ دیا؟ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے اپنی روح سے اس میں پھونکا. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، ہم سوچتے ہیں کہ عورتوں کے لیے پڑھنا پڑھانا کیا کام، قرآن پڑھنا یا اللہ کی کتاب پڑھنا عورتوں کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو شاید ہمیں ایسے ہی زبردستی بہلا پسلا کے تو اس کام میں باندھ دیا گیا ہے. وہ ہزاروں سال پہلے مریم کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دے رہے ہیں. صدقت بکلمات ربہا وکتبہ، کتب کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے کلمات یعنی صحائف، صحیفوں اور کتابوں کی تصدیق کی. اور تصدیق کسی چیز کی کیسے کرتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے. اگر آپ کو کسی چیز کو ویریفائی کرنے کا کہا جائے یا تصدیق کرنے کا کہا جائے تو آپ پڑھے بغیر کر سکتے ہیں. ایک کاغذ کی بھی تصدیق پڑھے بغیر نہیں کی جا سکتی. کہاں ساری کتابوں کی تصدیق؟ کیونکہ جب وہ دنیا میں آئی تھی ابھی انجیل تو نہیں آئی تھی، تورات و زبور تھی اور باقی پیغمبروں کے صحیفے، ان سب کی انہوں نے تصدیق کی. تصدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبان سے بھی تصدیق اور عمل سے بھی تصدیق. یعنی ان کتابوں کو جانتی بھی تھی تبھی ان پہ عمل کرتی تھی نا، بغیر جانے عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کوئی بڑا احسان نہیں جتا رہے اللہ تعالیٰ پر یا اللہ کے بندوں پر کہ ہم سے کیوں یہ سب کچھ پڑھایا جا رہا ہے، اور پڑھنے کے بعد کیوں کہا جا رہا ہے اوروں کو بھی پڑھاؤ اور اوروں تک بھی پہنچاؤ. یہ تو مردوں کے کرنے کا کام ہے. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی، اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی، قانتین میں سے تھی، جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، خشوع و خضوع ہوتا ہے، تکبر نہیں ہوتا، جو جھکے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہمیشہ فرما بردار رہتے ہیں. کتنا بڑا ٹائٹل ہے جو ایک لڑکی کو دیا. یہ ان میرڈ لوگوں کے لیے مریم بنت عمران کی مثال بہترین مثال ہے، اور شادی شدہ خواتین کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال بہترین مثال ہے. عورت کے اوپر یہ دو ہی وقت ہوتے ہیں نا آزمائش کے، شادی کے بعد شوہر کی آزمائش ہوتی ہے، شادی سے پہلے ماں باپ کی اور ماحول کی ایک آزمائش ہوتی ہے. ماحول میں اٹریکشنز ہوتی ہیں، بگڑنے پھسلنے کے زیادہ خدشات ہوتے ہیں. اللہ نے دونوں رول ماڈل سامنے لا کے رکھ دیے ہیں. کوئی بھی بہانہ نہیں کر سکتا، نہ شادی شدہ اور نہ غیر شادی شدہ. سب اپنا اپنا مقام پہچان لیں، سب اپنی اپنی ذمہ داری دیکھ لیں کہ اگر نفس کے جذبات غالب ہے یا معاشرے کا پریشر ہے یا پیئر پریشر ہے اور وہ آپ کو گھسیٹے کھینچے چلے جا رہا ہے اللہ کے دین سے دور اور ذلت کے گڑھوں میں، تو کیسے سنبھلنا ہے، کس مثال کو سامنے رکھنا ہے. اور اگر شادی کے بعد شوہر کے ظلم ہے، وہ دین پہ نہیں عمل کرنے دے رہا، تو کیا کرنا ہے. مثالیں تو یہی ہیں جنت میں جانے والوں کی، نمونے تو یہی ہیں. دو نمونے لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کے ہیں، اور جن کو اچھا گھرانہ ملا، اچھا ماحول ملا. آپ خود سوچیں نا، کسی بھی اچھے انسان کے ساتھ رہ کے تو انسان کا خود ہی نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے. کتنا بدقسمت ہے وہ شخص یا وہ عورت کہ جس کا شوہر اتنا نیک ہو کہ پیغمبر ہو. یعنی کتنے لوگوں کو یہ سعادت ملی، یعنی کسی کی بیوی ہونا اور اتنے نیک شخص کی بیوی ہونا کہ جس کے ساتھ دن رات گزرتے ہوں، جس کے گھر میں انسان رہتا ہو. کیسے کیسے نیکی کے مواقع اور کیسے کیسی سب نیکی کے ماحول تھے آس پاس، لیکن پھر بھی دل نہیں بدلا. تو بات یہ ہے کہ اصل چیز ماحول نہیں ہے، اصل چیز ہمارا اپنا آپ ہے. اگر اندر سے اپنا دل بدل گیا نا تو فرعون کے گھر میں بھی مشکل نہیں ہے، اور اگر اندر سے دل نہیں بدلا تو پیغمبر کا ساتھ بھی فائدہ نہیں دیتا. عام انسان بےچارے کیا کریں گے ہمیں سنبھالنے کے لیے. اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ ہم خود کہاں کھڑے ہیں. تو جب تک ہم نہیں بدلیں گے، جب تک ہمارے اندر ایمان نہیں ہوگا، جب تک اپنے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہوگی، تو اچھے سے اچھا ماحول اور سپورٹ اور اچھے سے اچھا علم اور سب کچھ بیکار ہے. تبدیلی اس دن آئے گی جب آپ کا اپنا آپ بدلے گا، جب سیلف ریئلائزیشن ہوگی، خود احساس جاگے گا، جب خود کو خود آپ تیار کریں گے جو آپ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ جو فرشتوں کی صفت بتائی گئی ہے، ذرا امیجن کریں کہ دو لمبے تڑنگے سخت زور آور قسم کے مرد ہاتھوں میں کوڑے پکڑے کھڑے ہوں
خوف کے مارے حال کیا ہوگا. اپنے بارے میں سوچئے، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہتے ہیں وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ؟ کیا ہم بھی ہیں ان میں؟ کیا ہمارے اندر یہ دو صفات ہیں جو قنوت کے اندر عاجزی اور مسلسل اطاعت کی ہے، یا ہم موڈز کا ہی شکار رہتے ہیں؟ عموماً خواتین نے ایک بہانہ بنا رکھا ہے، موڈ ہی نہیں ہے. کب تک یہ موڈ ہم پہ سوار رہے گا اور کب ہم اس سے نکل کر قانتین میں شامل ہوں گے؟ اگر ایک عورت صرف موڈزی کا شکار ہو سکتی ہے تو مریم علیہ السلام کس طرح قانتین میں سے تھی؟ طرح طرح کے بہانے بنا رکھے ہم نے اپنے آپ کو عمل سے دور کرنے کے. بس موڈ سوئنگز ہیں، ابھی دل ہی نہیں چاہ رہا، ابھی طبیعت ہی نہیں مان رہی. پھر قانتین میں سے تو آپ ہو ہی نہیں سکتے. قانت تو وہ ہوتا ہے جو ہر موڈ میں، ہر حال میں اطاعت کرنا جانے. وہ موڈ کو اپنا غلام بناتا ہے، موڈ کو اپنے سر پہ سوار نہیں ہونے دیتا. یہ سب نفس کے دھوکے ہیں، یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں جو ہمارے عمل کے راستے میں حائل ہیں. کبھی معاشرے کا بہانہ، کبھی شوہروں کا بہانہ، کبھی نفس کا بہانہ. کیسے کیسے جال ہیں ہمارے آس پاس ہمیں پھانسنے کے لیے، اور ہم بے خبر ہیں اور ایسے شکاروں میں پھنستے چلے جاتے ہیں. گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے خاص طور پر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وہ دین سے جتنے بھی دور ہوں تو ابتدا میں سختی نہیں کرنی. ابتدا میں پہلے ان کی خدمت کر کے، ان سے محبت کر کے ان کا دل جیتنا ہے، ان کو اپنے قریب کرنا ہے، ان کو خیر خواہی کا یقین دلانا ہے، اور پھر اگلے مرحلے پر ان کو سکھانا ہے. اور جب سکھا چکے اور پھر سیکھ کر عمل نہ کریں تو پھر سختی کرنی ہے. ابتدا میں نہیں سختی کرنی. ایک ہی دفعہ کچھ بتا کے دوسری دفعہ دیکھا نہیں کیا تو آپ پھٹ پڑے اس پر. مثلاً آپ نے اپنے بچوں کو یا بہن بھائیوں کو کچھ سکھایا اور انہوں نے سیکھا نہیں تو آپ ناراض ہونے لگے. نہیں، سب سے پہلے تو آپ کو اپنا اعتماد ان پہ بحال کرنا ہے. ان کے غلط رویوں کے باوجود ان سے اچھا سلوک کرنا ہے، خیر خواہی کا، نرمی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے دشمنوں کو دوست بنایا تھا تو پھر ہمیں بھی گھر والوں کی دوستی سے کام شروع کرنا ہے، اور ان کو یہ احساس نہیں دلانا میں تو قرآن پڑھی ہوئی ہوں اور میں تو بہت نیک ہوں، آپ تو سب گناہگار ہیں. نہیں، اپنی غلطیوں کو دہراتے رہا کریں ان کے سامنے کہ میں نے پڑھ بھی لیا لیکن ابھی بھی مجھ سے یہ بات نہیں جاتی، کیونکہ ان کو پتا پہلے ہی ہوتا ہے جو کچھ آپ ہیں. جتنا عاجزی سے رہیں گے ان کے سامنے اتنا ہی کام کرنا آسان ہوگا. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر والوں کو معاف کر دیتے ہیں، گھر والوں سے چھوٹے چھوٹے حقوق وصول کرتے ہیں. تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تم نے یہ کیوں کیا، تم نے میری چیز کیوں چیڑ دی، تم نے میری فلاں چیز کا کیا کر دیا. کبھی موڈ آف کر لیا، کبھی بولنا چھوڑ دیا، کبھی کچھ کر لیا. ایسے کہ تھوڑی گھر والے سیکھتے ہیں. ہم سب کے لیے محبتیں عام کرتے ہیں، گھر والوں کے لیے ہماری محبتیں بھی نہیں ہوتی. اور جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ اب ہم لوگ گھر میں بھی ہوتے ہیں تو گھر میں نہیں ہوتے ایک دوسرے کے لیے. اس دور کی آزمائشیں کچھ زیادہ ہی ہیں. ایک کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، دوسرا ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوا ہے، تیسرا کچھ اور لے کے بیٹھا ہوا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں، مشینوں سے دوستی کر رکھی ہے، اور عملی طور پر ایک دوسرے سے محبت اور خیر خواہی وہ تو ویسے ہی نہیں ہے. تو اس محبت اور خیر خواہی کو ڈیولپ کرنا پڑے گا، ان کے لیے کام کرنے پڑیں گے. کسی کو ناشتہ دو، کسی کے کپڑے استری کرو، کوئی بیمار ہے تو کیئر کرو. بہت سارے کام ہیں ان کے دل جیتنے کے. جب انہیں یقین آ جائے کہ ہاں واقعی آپ ان کے ہو، پھر وہ اعتماد کر کے آپ سے بات سیکھیں گے. اور جب سیکھ چکے اور پھر اس کے بعد عمل نہ کریں پھر وغلظ علیہم ہوتا ہے. بہت سے ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے وہ بچوں کو صرف اس لیے کچھ نہیں کہتے کہ پھر بچے جو ہیں وہ ان سے خفا ہو جائیں گے. بچے روٹ روٹ کے ان سے جا رہے ہیں اور وہ ان کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں. ماں باپ بچوں سے ڈر رہے ہیں. آج حالات یہ ہو گئے. اس میں بنیادی طور پر گھر والوں سے محبت کا معیار بتایا گیا ہے نا کہ گھر والوں سے محبت ہوتی کیا ہے، محبت کا معنی کیا ہے. کیونکہ بعض اوقات محبت ہم کرتے ہیں ان سے لیکن اس کے ساتھ ان کو غلط باتوں سے نہیں روکتے. ان کی محبت کیا محبت ہے کہ ہم ان کو جہنم میں جانے سے بچانے کی کوشش نہیں کر رہے. ہم ان کی دنیا بنا رہے ہیں، اپنی جنت بنا رہے ہیں. کل اس جنت میں آپ کو کیسا دل لگے گا جب آپ ہی کے بچے وہاں ساتھ نہ ہوں. یعنی ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس کے گھر والوں سے تعلقات کیسے ہیں، گھر والے اس کی بات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، کتنا سنتے ہیں اور کیوں نہیں سنتے. لکھیں اپنے لیے کہ ہمارے گھر والے ہماری بات کیوں نہیں سنتے، ہمارے گھر والے ہمارے منہ سے دین کی بات کیوں نہیں مانتے. اس کے اسباب خود تلاش کیجئے. جب سبب پتہ چل جائے گا تو علاج بھی ہو جائے گا. کیونکہ گھر والوں سے ہم صرف حقوق لینا چاہتے ہیں نا. ہم مصروف ہیں وہ ہماری خدمت کریں، وہ ہمارا یہ کام کر دیں، ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے.
سب سے زیادہ ہم توقعات گھر والوں سے رکھتے ہیں، سب سے زیادہ ہم کرٹیسائز گھر والوں کو کرتے ہیں، حتیٰ کہ گھر والے ہمارے اس ظاہری دینداری کے رویے سے تنگ آ جاتے ہیں اور ہماری وجہ سے وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ گھر والے ہماری بات کیوں نہیں مانتے؟ اس میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے اپنے قول فعل میں تضاد ہے۔ جو کچھ ہم انہیں بتاتے ہیں اس پہ خود عمل نہیں کرتے تو ہماری بات ہمیں پہ جھوٹی ہو جاتی ہے نا۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غیر سنجیدہ بات ہے۔ اگر یہ اتنی فائدے کی ہوتی تو ہم خود کر کے دکھاتے۔ ٹھیک ہے، گھر والوں کی غلط باتوں کو مان کے انہیں خوش نہیں کرنا، لیکن پہلے ہی ہلے پہ ان کے ساتھ ہر چیز میں کنفرنٹ بھی نہیں کرنا، کیونکہ ابھی انہیں سمجھ ہی نہیں آئی، بات ان تک پہنچی بھی نہیں۔ تو اس کے لیے پھر دیکھنا ہوگا کہ کہاں سے درستگی کھو، کیونکہ انسان جن لوگوں کے قریب رہتا ہے ان کو پہچانتا بھی بہت ہے، ان کی کمزوریاں، کمیاں، ان کے نفسیات سب جانتا ہوتا ہے۔ صرف انٹرسٹ لینے کی بات ہے، توجہ دینے کی بات ہے، دلچسپی تو لیں گھر والوں میں۔ پہلا پوائنٹ ہے دلچسپی لینا گھر والوں میں۔ بہت سے لوگ جب دین کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو گھر والوں سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، ساری کوششیں صرف باہر والوں کے لیے رہ جاتی ہیں، یہیں سے خرابی شروع ہوتی ہے۔ ان کو ہم اپنا دشمن بنا لیتے ہیں اور باہر ہمیں ایک دوسرے سے محبت مل جاتی ہے، اس کو ہم اپنے لیے بہت آنر کی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ خود ناکام ہے۔ ہم گھر والوں کو بحثوں سے قائل کرنا چاہتے ہیں، عمل سے مائل کرنا ہے، بحثوں سے قائل نہیں کرنا۔ کچھ بھی کہیے مت، کر کے دکھائیے، وہ آپ کو دیکھتے دیکھتے کرنے لگ جائیں گے۔ شیطان نے ہمارے عمل ہمارے لیے خوبصورت بنا دیے نا، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں سے زیادہ اچھے ہیں، نیک ہیں، ہم سر ڈھکتے ہیں، وہ تو سر بھی نہیں ڈھکتے، وہ ہم تو یہ کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے، لہٰذا جو تھوڑا بہت کیا ہے اس پہ نازاں ہے، اس پہ مطمئن ہے، اور وہ اتنا ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں اپنے عیب نظر ہی نہیں آتے۔ اپنے آپ کو خود روک کے پوچھیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنے سے خود سوال اور اپنا حساب خود کرنا ہوگا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے، نگاہ رکھنی چاہیے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ بہت سے جو بزرگان دین ہیں ان کی اگر عملی زندگی دیکھیں تو وہ اپنے نفس کا محاسبہ بہت کرتے ہیں، اپنے نفس کو خود مخاطب کر کر کے باتیں کہتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خود مخاطب کرتے ہوں، اپنی غلطی کو خود سامنے رکھ کے مانتے ہوں سچے دل سے، ہاں یہ قصور تو ہے نا میرا، ہم ہو بھی تم کہتے نہیں وہ تو اس وجہ سے ہو گیا تھا نا، وہ اصل بات یہ نہیں، وہ یہ سبب بن گیا تھا، اس نے یہ غلط کام کیا تھا اس لیے مجھ سے یہ بات منہ سے نکل گئی، فلاں نے یہ کیا اس لیے میں نے یہ کر لی۔ ہر وقت تعویلوں میں اپنے آپ کو ہم نے پھنسایا ہوا ہے۔ جب تک ہم اپنے ساتھ سچے نہیں ہوتے نا، سچے ہو جائیں، ہم غلطی کو غلطی دیکھنے لگیں، غلطی ہم کو نظر آنے لگے، پھر اس کو مان جائیں، پھر اٹھا کے وہ گندگی نکالیں گے نا۔ جب تک مانیں گے نہیں اس وقت تک نکلے گی بھی نہیں۔ کسی بھی نیک انسان کی بایوگرافی پڑھ لیجئے، ہسٹری پڑھ لیجئے، اس سب میں لکھا ہوگا کہ وہ اپنے نفس کو کیسے کیسے مخاطب کرتے ہیں، اپنے نفس کی کمزوریوں کو کس طرح کھول کھول کے سامنے لاتے ہیں۔ اذا مسہم طائف من الشیطان اذا ہم مبصرون، سو فوراً چکنے ہو جاتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ عبد القادر جیلانی کو وہ شیطان کا جملہ چبھ گیا کہ تمہیں تمہارے علم نے بچایا؟ انہوں نے کہا نہیں، علم نہیں بچا سکتا، لیکن ہم سب سمجھتے ہیں چونکہ ہم پڑھے لکھے ہمیں پتہ ہے اس لیے ہم تو بچ جائیں گے۔ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ ہم تو قرآن پڑھ لیا، ہم کو پتہ چل گیا جائز ناجائز کا، اس لیے ہمیں نہیں جہنم میں چھونا۔ جب تک ہماری زندگی سے جھوٹ اور فریب نہیں نکلے گا نا، دھوکہ بازی نہیں نکلے گی، اس وقت تک نہیں بات بنے گی۔ ہم نے خود کو بھی دھوکے میں رکھا ہوا ہے اور دوسروں کو بھی دیتے ہیں۔ ابھی ہم اس سورۃ تحریم میں عورت کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے حضرت مریم علیہ السلام کے کردار کے حوالے سے ہمارے جو عملی طور پہ مثالیں سامنے آتی ہیں۔ لڑکیاں عموماً جو ہیں وہ غلط طریقے سے یا دوستی کے لیے نہیں جاتی، بلکہ ان کی انٹینشن اچھی ہوتی ہے، وہ یہی چاہتی ہیں کہ اکثر شادی کے امید پہ جو ہے وہ ان کی دوستی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہی ہماری سفلی جذبات کی تسکین ہوتی ہے، اور لڑکے جو ہیں وہ ان کو اکثر محبت کا جھانسا دیتے ہیں، جبکہ محبت میں عزت اور احترام اور تقدیس جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اگر کوئی شخص چھپ کے ملنے کو کہتا ہے یا فون کرنے کو کہتا ہے تو اس کو آپ کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اور پھر جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں سوال کہ آپ یہ بتائیں کہ لڑکے اور لڑکی کا تعلق اسلام میں کیا اس بات کی اجازت ہے اگر پاکیزہ تعلق ہو؟ تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید ان کا کوئی آپس میں اس طرح فزیکل ریلیشن نہ ہو، ویسے محبت ہو، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا جو مقصود ہے وہ سفلی جذبات کی تسکین ہے،
اور یہ اس پہ اینڈ ہوتا ہے. اور جو لڑکیاں اس میں مبتلا ہوتی ہیں وہ اتنی ٹوٹ جاتی ہیں، ان کو سنبھالا دینا مشکل ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ اگر آپ باہر کے لوگوں کے سامنے آپ کی عزت بنی بھی رہے لیکن آپ اپنی نظروں میں گر جاتے ہیں، آپ اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں. تو اس چیز پہ قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو جب پتہ چل گیا کہ یہ کام غلط ہے تو بس ایک جھٹکے سے توڑ دیں. باقی کاموں میں تو تدریج کی ضرورت ہوتی ہے نا، کہ آہستہ آہستہ آپ کوئی کام چھوڑتے ہیں پھر وہ آپ اس کو الٹیمیٹلی چھوڑ پاتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ اگلے شخص کو فوراً بتا دیں کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اس بات کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے تو ٹھیک، اور اگر آپ سے وہ واقعی محبت کرتا ہے کوئی بھی شخص تو وہ آپ کو تنہائی میں نہیں ملے گا، بلکہ وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے نام کے ساتھ آپ کا نام آئے، وہ صحیح راستہ اپنانے کی کوشش کرے گا. پھر یہ ہے کہ بفرض محال اگر کوئی بہت سنسیئر، ہم کہتے نہیں وہ بہت سنسیئر ہے میرے ساتھ، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا، سب کی یہی ہوتی ہے، اسی اس پہ وہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں. کوئی بہت بھی سنسیئر ہے اور الٹیمیٹلی شادی بھی کر لیتا ہے تو بعد کی زندگی میں وہ شخص آپ کو احترام نہیں دے سکے گا. یہ نہیں ہو سکتا. اگر اس نے پہلے سے آپ کا اس طرح مضبوط کردار کا اس کو پتا ہوگا وہی آپ کو احترام دے سکے گا. اور وہ جو میاں بیوی کے درمیان جو محبت کے علاوہ احترام کا تعلق ہوتا ہے وہ نہیں آئے گا، اور باقی فیملی کی جو محبت ہوتی ہے وہ بھی نہیں مل پائے گی. اور آج کل تو اتنا فتنہ عام ہو گیا ہے کہ وہ انٹرنیٹ پہ آپ کے ان باکس کے اندر اس قدر فضولیات، جیسے پیچھے ہم نے تشیع الفاحشہ میں پڑھا کہ آپ کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتی ہے. تو بچوں کو بتائیں کہ وہ یہ چیز بتائیں کھول کے کہ جہاں پہ اس کے مثبت چیزیں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کے کتنے منفی چیزیں سامنے آتی ہیں. کہ آپ مطلب ایک سمجھ کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں اور اس میں آپ کو اپنی نظروں کی حفاظت، یعنی آپ کوئی چیز ایسی آ گئی ہے کہ اس میں اتنا موقع بھی آپ کو نہیں ملتا کہ آپ اپنی نظریں بچا کے صرف آپ ڈیلیٹ کے بٹن کو دیکھ کے اس کو دبا کے بند کر دیں. تو اس میں ہمیں اپنے نوجوان نسل میں، بچوں میں، اب جو ٹین ایجر زیادہ اس پہ بیٹھتے ہیں تو بہت ہی خطرناک چیز ہے. تو ان کو ہم نے یہ شعور دینا ہے کہ آپ نے کیا چیز لینی ہے اور کیا نہیں لینی، اور اپنی نظروں کی حفاظت کیسے کرنی ہے. یعنی آپ بغیر کسی انٹینشن کے آپ کے پاس ایسی چیزیں آئی جا رہی ہیں، لیکن اگر کسی کی دلچسپی ہو جائے تو اس کے لیے پھر کیا چیز نہیں ہے. آج ہی صبح میں ای میل دیکھ رہی تھی تو اس میں ایک ایسی جنک میل جیسے آتی ہے تو اس کے اوپر آیا ہوا تھا ایڈ ہارڈیسٹ اینڈ ڈرٹیسٹ ویب سائٹ آن دا نیٹ. اس کے لیے بلا رہے تھے، یعنی ڈرٹیسٹ کو کر کے وہ لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ آؤ اس کو دیکھو، اس کو کلک کرو. صرف ایک کلک کی دیر ہے. اگر آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں دیکھنی، مجھے اس کو ختم کرنا ہے، تو کوئی بھی بندہ ایسی فارغ ٹائم جس کے پاس ہوگا وہ کہے گا اچھا لیٹس کلک کہ میں دیکھوں اس میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. بہت زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں 2-3 چیزیں نا، جیسے جب تک آپ کے اندر تقویٰ نہیں، خدا کا خوف نہیں، تو کوئی آپ کے سر پہ سوار رہ کے کتنا آپ کو سمجھا سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ شوہر اور بیوی کے جو تعلقات کی بات تھی، اس میں جہاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام، وہاں اصل حسن اعتماد ہے. تو جب نوجوان لڑکیاں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت نہیں کرتی تو یہ چیز ان کی زندگی بھر کے لیے سہانے روح بن جاتی. اور فرجہ ہاں میں صرف شرم گاہ نہیں، اس میں نگاہ بھی شامل ہے، اس میں باقی اعضاء بھی شامل ہے. یعنی سارے وہ ذرائع جس سے جسم کے اندر کوئی چیز داخل ہوتی ہے، چاہے کان اور آنکھیں ہوں. ایسے ہمارے پاس بہت سے کیسز آئے ہیں کہ انگیجمنٹ کے بعد والدین بھی کیئر لیس ہو جاتے ہیں، بات کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد بعض اوقات انتہائی حد تک معاملات خراب ہو جاتے ہیں. حالانکہ انگیجمنٹ کے بعد ابھی سب کچھ حرام ہے جب تک نکاح نہ ہو. اور نکاح کا مطلب بھی دوستی کرنا تھوڑی ہے، کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں پھر لڑکی لڑکے کو چھوڑ دیتے ہیں، چاہے باہر جائیں چاہے گفتگو کریں. نکاح کا مطلب ہے گھر بسانا، شادی کرنا، ایک دوسرے کی ذمہ داری لینا، ذمہ داریاں پوری کرنا. اگر شوہر نان نفقہ خرچ کرتا ہے تو بیوی کو پھر اپنی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے. یہ ایک اور ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ زور پکڑتا جا رہا ہے، نکاح کر دو پھر چھوڑ دو دوستی کرنے کو، اور رخصتی نہ کرو سالوں سال. ایک تو اپنے اندر پکی گرہ لگا، یا اللہ جب تک میری جان میں جان ہے، میری ہمت ہے، میں نے تجھے نہیں چھوڑنا، تیرے دین کا کام نہیں چھوڑنا، اور راستہ تو نے مجھے دکھانا ہے، کام تو نے مجھ سے کرانا ہے. اور اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لیے. چلے آپ، رستہ اللہ کو دکھانا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.